السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 102۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ یمن کے بادشاہ نے بہت جوڑے بھیجے کپڑوں کے۔ بادشاہ لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے پاس کپڑے بہت ہوتے تھے اور جوڑے بھیجے۔ تو حضرت عمر کے پاس جب مدینہ منورہ وہ جوڑے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک جوڑا دیا۔ پورے مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ماشاءاللہ حضرت عمر نے یمنی جوڑا دیا، یمنی جوڑا، یمنی جوڑا۔ یمنی جوڑا وہ قیمتی ہوتا تھا، اور پھر بادشاہ نے بھیجا تو اور زیادہ قیمتی۔ تو حضرت عمر نے سارے مدینہ والوں کو ایک ایک جوڑا دیا۔ اب مدینہ والے وہ شام کو وہ جوڑا پہن کر مسجد نبوی میں آئے، سب ایک ہی جوڑا پہن کر، مدینہ والے اکثر لوگ وہی جوڑا پہن کر آئے۔ حضرت عمر اس وقت میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے لوگوں کو کہ سب لوگ وہی جوڑا پہن کر آ رہے ہیں۔ ہر آدمی آتا، سلام کرتا اور جزاک اللہ خیر کہتا، مصافحہ کرتا، سلام کرتا، کہتا جزاک اللہ خیر امیر المومنین، آپ نے ہمیں یہ جوڑا ہدیہ دیا، ہمیں یہ جوڑا ہدیہ دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر سے حسن اور حسین بھی نکلے اور وہ بھی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں حضرت عمر کے پاس سلام کرنے کے لیے، لیکن ان کے بدن پر وہ جوڑا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر ٹینشن میں آ گئے، ارے سارے مدینہ والوں نے جوڑا پہن لیا، ان لوگوں نے جوڑا نہیں پہنا، ان کو جوڑا نہیں ملا، میں بھول گیا یا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ وہ لوگ آئے، دونوں کو دونوں بیٹھے، اور جب بیٹھے تو بات چیت تو کی حضرت عمر نے، لیکن جوڑے کے بارے میں کچھ بات حضرت عمر نے کہی نہیں، بھئی تم نے جوڑا کیوں نہیں پہنا، سب لوگ پہن کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جوڑے وہ بڑے لوگوں کے ہیں، لمبے لوگوں کے ہیں، یہ ان کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ پہن نہیں سکتے اس کو۔ اس لیے حضرت عمر نے وہیں بیٹھے بیٹھے یمن کا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا اور کہا کہ بھئی دیکھو سب مدینہ والوں کو جوڑے مل گئے ہیں، ان دو بچوں کو نہیں ملے ہیں، چونکہ ان کا قد اس لائق نہیں ہے کہ جوڑے پہنے، اگر پہنتے تو نیچے گھسٹتے، اس لیے آپ ان کے لیے جلد از جلد یہ آرڈر کیا حضرت عمر نے کہ جلد از جلد ان کا ناپ بھیج رہا ہوں، یہ ناپ بھیج کر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، جلد از جلد اس کو سلا کر اچھی طریقے سے بلکہ اعلیٰ قسم کا کپڑا ہو اور ان کے لیے بھیجو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑے منگوائے اور دونوں صاحبزادوں کو پہنائے اور پہنا کر پھر خوش ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب تک وہ جوڑے نہیں آئے حضرت عمر ٹینشن میں رہے، ٹینشن مطلب فکر میں رہے، سب مدینہ والوں کو مل گیا اور ان لوگوں کو نہیں ملا، اصل حقدار تو یہ ہیں، اہل بیت تو یہ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ پھر حضرت عمر لوگ کہتے رہے کہ حضرت آپ نے اپنے رعایا کی خیر خبر لی، آپ نے ہمیں جوڑے پہنائے، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ حضرت عمر کہتے تھے بھئی ٹھیک ہے، لیکن مجھے جتنی خوشی ان دونوں کو پہنا کر ہوگی اتنی خوشی تم لوگوں کو پہنا کر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے، ان کی وجہ سے، ان کے دانا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف، اور یہ تھا ان کا خیال کہ سب کو دیا جائے، یہ ہے۔ چنانچہ وہ جوڑے آئے یمن سے سل کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صاحبزادوں کو دیے، انہوں نے پہنے اور پہن کر مدینہ منورہ کے اندر ایک عید بن گئی۔ یہ روایت بھی کنز العمال میں ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 165 پر دیکھ لیا جائے۔ اب پڑھیے میرا، اس لیے کہتا ہوں سخاوت سے دوستی کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی
حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ روایت جو میں نے نقل کی ہے کنز العمال جلد 7 صفحہ 106 پر موجود ہے، 165 پر نہیں، 106 پر. اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.